آج ہماری دعاؤں میں ہر وہ چیز شامل ہو جاتی ہے جس کی ہمیں تمنا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو اولاد کی تمنا ہے تو وہ صبح و شام اپنی دعاؤں میں اس تمنا کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو مال کی ضرورت ہے، کسی کو کاروبار کی ضرورت ہے، کسی کو کامیابیوں کی ضرورت ہے، الغرض دنیا میں کسی بھی چیز کی ضرورت اگر بندے کو ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو فوراً اپنی دعا میں شامل کر لیتا ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنی شروع کر دیتا ہے۔ جب تک وہ چیز حاصل نہیں ہو جاتی وہ دعا اس کے لبوں پہ ہی رہتی ہے، ہونی بھی چاہیے اور رب سے مانگنا بھی چاہیے، اور وہ دینے والا بھی اور وہ عطا بھی کرتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہم بھول گئے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں لیکن ایک چیز ایسی ہے جو آج ہماری دعاؤں سے نکل گئی ہے، اور وہ چیز ہم بھول گئے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس چیز کو پس پشت ڈال بیٹھے ہیں کہ وہ دعا اور وہ چیز ہماری زندگی کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے کتنی اہم ہے کہ جس کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے، کہ جس کا خاتمہ بہتر ہوا، اچھا ہوا، ایمان کی حالت میں ہوا، جو ہے وہ اس کی قبر بھی روشن ہے، اس کا حشر بھی روشن ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت جنت واجب فرما دیتا ہے۔ اور جس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا، اللہ اکبر، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے اور نیکیوں کے پہاڑ اس نے جمع کر لیے، اور اتنی نیکیاں اس کے پاس جمع ہو گئی ہیں کہ اس کے اور جنت کے درمیان جو ہے وہ ایک بالشت جتنی جو ہے وہ فاصلہ رہ گیا ہے، لیکن خدا کا لکھا ہوا، قدرت کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، اور آخری وقت میں آ کر وہ ایسا کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے کہ اس کی زندگی کے سارے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں اور وہ کفر کی دنیا میں چلا جاتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی ساری زندگی جو ہے وہ گناہوں میں گزری ہوگی، ہر روز صبح و شام ان کا جو ہے وہ اوڑھنا بچھونا گناہ ہوں گے، ساری زندگی گناہ کرتے رہے ہوں گے، لیکن آخری وقت میں خدا کا لکھا ہوا غالب آ جائے گا اور وہ کوئی ایسی نیکی کر بیٹھے گا کہ سارے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا اور خاتمہ بالایمان ہو جائے گا اور اس کے لیے جنت واجب کر دی جائے گی۔ تو یہ اتنا اہم جو ہے وہ معاملہ ہے اور اتنا مشکل معاملہ ہے کہ جس کو آج ہم نے بلا دیا ہے۔ خاتمہ بالایمان ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو صاحب 1000 حج اور 1000 عمرے بھی کیے ہوں گے نا، تو خاتمہ اگر ایمان پہ نہیں ہوگا تو وہ سب کچھ ضائع چلا جائے گا۔ اور آج ہم مال کی حفاظت کرنے کے لیے تو جو ہے وہ ہر کوشش کرتے ہیں، گھر کی حفاظت کرنے کے لیے ہم نے باڈی گارڈ رکھے ہوتے ہیں، گھر میں کیمرے لگائے ہوتے ہیں، اولاد کی حفاظت کے لیے ہم نے بہت اہتمام کیے ہوتے ہیں، ہم نے اپنی حفاظت کے لیے سب کچھ کیا ہوتا ہے، لیکن صاحب ایمان کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ ایمان اگر ہاتھ سے چلا گیا تو یہ دوبارہ جو ہے وہ موقع نہیں ملے گا۔ وہ ایک شخص تھا نا، اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے دل میں خیال کیا کہ میں اپنی بیٹی کو کل کی شادی کروں گا، غریب آدمی تھا تو اس نے کہا غلہ رکھ لیتا ہوں اور جو ہے وہ پیسے جمع کرتا رہوں گا، اور جو ہے وہ جب بیٹی جوان ہوگی تو اچھے طریقے کے ساتھ شادی کر دوں گا۔ 18 سال تک اس نے ایک بڑا غلہ لکڑی کا بنایا اور 18 سال تک وہ اس غلے کے اندر پیسے ڈالتا رہا، اور جو ہے وہ کبھی مشکل بھی پیش آتی رہی لیکن اس نے جو ہے وہ اس کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا کہ یہ بیٹی کی شادی کے لیے رکھے ہیں۔ ماں باپ بہت کچھ اولاد کے لیے کرتے ہیں، یہ اولاد ہے کہ جو فراموش کر دیتی ہے، وگرنہ ماں باپ جن تکلیفوں سے اولاد کو پالنے کے لیے گزرتے ہیں نا، یہ اولاد اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی، اور ایک جملے میں اولاد ماں باپ کا سینہ چھلی کر کے رکھ دیتی ہے اور دل توڑ کے رکھ دیتی ہے اور پھر اللہ کی ناراضگی مول لیتی ہے۔ تو ماں باپ بہت کچھ کرتے ہیں، تو اس والد نے 18 سال تک جو ہے وہ پیسے جمع کیے، اور 18 سال کے بعد جب بیٹی جوان ہوتی ہے اور غلہ کھولنے کے لیے جب وہ آگے بڑھتا ہے تو دل میں خوشی تھی، ایک تمنا تھی، اللہ اکبر، کہ میرے پاس وافر مقدار کے ساتھ رقم موجود ہے اور میں اچھے طریقے سے یہ معاملہ طے کر پاؤں گا۔ لیکن بتایا جاتا ہے کہ جب اس نے غلہ کھولا تو اس کی چیخیں نکل گئی۔ 18 سال تک پیسے جمع کرتا رہا اور جو ہے وہ اسے خبر ہی نہ رہی، اور اس نے دیکھا ہی نہ کہ میں نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، لکڑی کو دھمک لگتا ہے اور دھمک اندر چلا جاتا ہے اور سارے پیسے برباد کر دیے جاتے ہیں۔ میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس شخص کو کتنا افسوس ہوا ہوگا اور وہ کتنا دکھ یا اذیت میں چلا گیا ہوگا، لیکن یاد رکھیے گا اس کے پاس آپشن موجود ہے، وہ دوبارہ محنت کر کے کوشش کر کے پیسے جمع کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اگر ایمان چلا گیا اور ایمان کو دھمک لگ گیا اور اگر ایمان چھن گیا
تو یہ دوبارہ زندگی میں کبھی موقع نہیں ملے گا۔ ہم نے نیکیوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ نیکی بھی کی ہے، ہم نے ساری زندگی نیکیوں میں گزاری ہے، لیکن کل قیامت والے دن جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا اور لکھا ہوگا کہ تمہارے پلے کچھ نہیں رہا، تو صاحب یہاں تو ہمارے پاس آپشن موجود ہے، ہم کچھ کر لیں گے، لیکن قیامت والے دن ہمارے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہوگا۔ تو ہر چیز کی حفاظت ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ اپنی جان کی حفاظت ہم کرتے ہیں، مال کی حفاظت کرتے ہیں، اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، گھر بار کی حفاظت کرتے ہیں، کاروبار کی حفاظت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے۔ لیکن صاحب ان کی حفاظت تو ہم نے کرنی ہے، تو ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ ایمان کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ اور آج اس پرفتن دور میں ہم جو ہے وہ اس چیز کو بھول بیٹھے ہیں کہ اگر ایمان ہاتھ سے چلا گیا تو ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے بارے میں خوف زدہ تھے تو وہ ایمان کے بارے میں تھے، اور خاتمہ بالایمان کے بارے میں تھے، اور دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان۔ یہ کون لوگ تھے جن پر جنت واجب تھی اور جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں سارے صحابہ پہ راضی ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ فکر مند ہیں کس کے بارے میں؟ خاتمے کے بارے میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے یا قلب القلوب ثبت قلبی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو ہمیشہ اپنے دین پہ ثابت رکھنا، میرے دل کو ہمیشہ اپنے دین پہ ثابت رکھنا۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء۔ اور یہ ترغیب دی ہے کہ جہاں سب کچھ اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں، ایک چیز لازمی رکھیے گا، ہر بار اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کو کریے گا کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ صاحب جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، سمجھیے اس کی قبر بھی روشن ہو گیا، اس کا حشر بھی روشن ہو گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا